بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ایک تازہ واقعے کے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک افسوسناک رجحان پیدا ہو گیا ہے، بلکہ خوفناک رجحان ہے۔ وہ یہ ہے کہ قاتلین کو ہم مجاہدین اسلام بنا کر پیش کرتے ہیں، اور نوجوانوں میں یہ بھی ایک خوفناک رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ وہ کسی وجہ سے بچائے کسی کو قتل کرنا چاہتے ہوں، وہ خود کو قتل کر کے خود کو وہ مجاہد ختم نبوت یا مجاہد انسداد توہین رسالت یا مجاہد انکار ختم نبوت بنا کر پیش کرتے ہیں، اور اس طرح معاشرہ ان کو جہلا کا معاشرہ ان کو ہاتھ لیتا ہے، اور اس طرح نہ صرف یہ کہ اس بیچارے مقتول کا خون رائگاں چلا جاتا ہے، بلکہ ایک انتہائی حیوانی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ حالانکہ قتل جیسا خوفناک جرم اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا ابدا، کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی جزا جہنم ہے، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو اس طرح یہ ایک بدترین جرم ہونے کے باوجود بہت آسان جرم بن جاتا ہے، بلکہ بعض لوگوں کو ہیرو بنا کر پیش کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ ایک فرسٹریشن یا اس کو کہتے ہیں انارکی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی ایک بدترین مثال ابھی حال ہی میں پیش آئی کہ خوشاب میں ایک بینک گارڈ نے مسلکی اختلاف کی بنا پر جو صدیوں سے جاری ہے، ایک بینک مینیجر کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ وہ اس کے مسلک کے خلاف بات کرتا تھا۔ حالانکہ یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ صدیوں سے جاری ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے جب اس کو قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد وہ چھلانگے لگاتا وہ باہر آ گیا، اور جاہل معاشرے نے اور علماء نما جہلا نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا، اور وہ اس کو سارے شہر میں گھمایا گیا۔ تو جب اسے پوچھا گیا کہ وہ مینیجر کیا توہین کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ وہ کہتا تھا کہ نبی جو ہیں وہ اللہ کے محتاج ہیں۔ حالانکہ یہ بات قرآن کریم کے بالکل مخالف ہے کہ نبی اللہ کے محتاج نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی، کہ لوگو تم اللہ کے سامنے محتاج ہو اور اللہ غنی ہے۔ اور اس میں نبی غیر نبی کی کوئی تفریق اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی، اور بعض انبیاء کے واقعات بھی اس پر گواہ موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی۔ اتنے طویل تبلیغ کے باوجود، اتنی طویل تکلیفیں اٹھانے کے باوجود جب طوفان آیا تو آپ کا بیٹا غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے وعدہ یاد دلایا کہ یا اللہ تو نے کہا تھا کہ میں تیرے اہل کو غلط نہیں کروں گا، کہ بیٹا تو میری اہل سے تھا، یہ کیوں غرق ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک لا تسألنی بما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین انہ لیس من اہلک انہ من غیر صالح۔ موسیٰ کہ نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اسی طریقہ سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کا مطالبہ زور پکڑ گیا کہ ہمیں کوئی غیر معمولی معجزہ دکھائیں، اور وہ یہ کہ آپ کے لیے سونے کا محل بن جائے اور باغات بن جائیں، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں، اور آپ کو کام نہ کرنا پڑے، آپ کو بیٹھے بٹھائے ہر چیز مل جائے، ہم سمجھیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام اس کی وجہ سے اضطراب میں مبتلا ہو گئے کہ یہ معجزہ کیوں نہیں ظہور پذیر ہوتا۔ اگر ایسا ہو جائے تو بے شمار بڑے با اثر لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور دین کا کام بہت آگے بڑھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس پر فرمایا کہ ان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض وسلما فی السماء فتأتیہم بآیۃ، اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو زمین میں کوئی گڑھا کھودیں یا آسمان میں سیڑھی لگا کر چڑھیں اور ان کو کوئی معجزہ لا کر پیش کریں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم کہیں نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے اس معاملات میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ البتہ اور یہ کہ ہاں صدیوں سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے کہ انبیاء کو اختیارات ہیں یا نہیں ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کو اختیارات ہیں، لیکن ان اختیارات کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قطعی فیصلوں میں مداخلت کر کے اس کے فیصلے تبدیل کروا سکتے ہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ یوں ہے کہ مثال کے طور پہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کی گواہی کو دو آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دے دیا۔ اسی طریقہ سے
کٹے ہوئے بازوؤں کو آپ نے لعاب دان سے سیدھا کر دیا، سیدھا جوڑ دیا، اور نکلی آنکھوں کو جوڑ دیا۔ اس قسم کے واقعات تو ہیں، یہ اختیارات ہیں، اور یوں کہ دین کے معاملات میں یا شریعت کے معاملات میں بھی آپ کے اختیارات ہیں۔ مثلا ایک شخص نے روزے میں بیوی کے ساتھ جماع کر لیا اور وہ نبی پاک کے پاس آیا، تو نبی پاک نے فرمایا کہ اس کا کفارہ ہے، یا تو تم غلام آزاد کرو۔ انہوں نے کہا جی میری اپنی گردن ہے اور کوئی میرا غلام نہیں۔ کہا کہ اچھا پھر تم 2 مہینے کے روزے رکھو۔ انہوں نے کہا جی اسی وجہ سے میں مارا گیا ہوں، تو میں پھر روزے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ وہ بیٹھ گیا، اور اتنے میں کوئی ایک شخص کھجوروں کو ایک بہت بڑا ٹوکرا لے کے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ وہ شخص کدھر ہے جو کہ کفارہ دینے والا تھا؟ وہ کھڑا ہو گیا، رسول اللہ میں ہوں۔ فرمایا یہ لے جاؤ اور مساکین میں تقسیم کرو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کے تم ہی کھا لو، گھر والوں کو کھلا لو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ اختیارات تو نبی کے پاس ہیں، لیکن یہ کہ کسی کی طے شدہ موت کو نبی ٹال دے، یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ ایک قطعی اور طے شدہ امر ہے۔ جہاں تک قتل کا تعلق ہے، اس کے 2 سٹیج ہیں۔ ایک ہے بعض انسانیت کا، انسان کا قتل ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے کسی جان کو بغیر جان کے قتل کرنے کے یا فساد فی الارض کے قتل کیا، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ اور فساد فی الارض سے مراد 2 چیزیں ہیں، یا وہ ڈکیتی کرے یا بغاوت کرے قانونی حکمران کے خلاف جو دین کے خلاف نہ ہو۔ تو ان کے بغیر اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو اللہ نے فرمایا ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ اور انسان کے قتل کا جو عذاب ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا بیٹا جو قابیل تھا، جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، فرمایا کائنات میں جتنے بھی ناحق قتل ہوتے ہیں ان سب میں وہ برابر کا شریک ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک کسی انسان کو قتل کرنا بھی۔ اور جہاں تک مومن کے قتل کرنے کا مسئلہ ہے تو میں پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا انتہائی یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور یہ کہ جس قتل پر شدید ترین باز پرس ہوگی قیامت کے دن، اس کا معیار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا۔ ہوا یہ کہ اسامہ بن زید ایک جنگ میں شریک تھے، کافر نے مسلسل مسلمانوں کو شہید کیا، اور یہ کرتا رہا جب تک اسامہ بن زید کی تلوار کے نیچے نہیں آیا۔ جب اسامہ بن زید کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے فوری طور پر کلمہ پڑھ لیا، اور آپ نے اس کو مار دیا یہ کہہ کر کہ تم ڈر کے کلمہ پڑھ رہے ہو۔ اور یہ بات جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی تو آپ نے اسامہ کو بلا کے پوچھا تم نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ وہ دھوکہ کر رہا تھا، کیونکہ اس نے اتنے لوگوں کو مارا تھا، اور یہ کہ جب میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل شققت قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اور پھر آپ نے بار بار فرمایا اسامہ اگر وہ لا الہ کا کلمہ لے کر اللہ کے نزدیک قیامت کو آ گیا انصاف کے لیے کیا کرو گے؟ اور اتنی دفعہ آپ نے فرمایا کہ اسامہ کہتے ہیں میں تمنا کرنے لگا کاش میں آج ہی مسلمان ہوتا کہ کم از کم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی سے تو بچ سکتا۔ آج اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قسم کا اظہار ایمان اللہ کے ہاں معتبر ہے۔ یہ ہے کہ جس شخص کو قتل کیا گیا اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت اور ایمان اور ان کی عزت و احترام کے بے شمار اس کے پیغامات موجود ہیں، تو ایسے شخص کو قتل کرنے کی کس کو اجازت تھی کہ اس نے قتل کیا؟ اور پھر میں حیران لوگوں پر ہوں کہ جن لوگوں نے اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ چونکہ حقیقت میں بیچارہ مظلوم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو پروان نہیں چڑھنے دیا اور اس کو مٹا کے رکھ دیا۔ اس لیے لیکن افسوس ان لوگوں پر ہے، خاص طور پر ان علماء پر کہ جو جہالت کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا اور سارا دن اس کے ساتھ رہے۔ پھر یہ کہ موہن رسالت کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ائمہ فقہ میں 2 طبقے ہیں۔ ایک ہے ابن تیمیہ کا گروپ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر صورت میں واجب القتل ہے۔ چنانچہ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول کے نام سے کتاب لکھی، اس نے کہا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، جبکہ علامہ شارانی رحمۃ اللہ علیہ، امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے ہم اثر تھے، ان کا موقف یہ، اور یہ حنفی تھے، ان کا موقف یہ ہے کہ موہن رسول کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اگر وہ توبہ کر لے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ہر صورت واجب القتل نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو توبہ کرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ توبہ کرے، اور پھر اگر وہ نہیں توبہ کرتا تو پھر اس کو قتل کیا جائے، یہ ان کا خیال ہے۔ لہذا اب یعنی ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ توہین رسالت کرنے والا ہر صورت میں واجب القتل نہیں ہے، بلکہ یوں ہونا چاہیے کہ اس کی جان بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کیا جائے، جیسے کہ فقہا کے ایک طبقے کا خیال ہے کہ کسی طرح بھی وہ توبہ کر لے، اس کی جان بچ جائے۔ معاذ قتل کرنا، ہر وقت ہر صورت میں قتل کرنا، یہ فقہا کا متفقہ موقف نہیں ہے، اور اس کے بارے میں جو لوگ اس طرح کی وہ یعنی کرتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں پھیلاتے ہیں، وہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا اور اللہ کے منشا کے خلاف کرتے ہیں، اور امت کو ایک خوفناک عمل میں دھکیل رہے ہیں۔ اس سلسلے میں میرا سٹینڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کرنے والوں کو جو رائنا کے بجائے رائینا کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی سزا نہیں دی، بل صرف یہ کہا، صحابہ سے کہا کہ آپ یہ لفظ نہ دہرائیں، بس یہ کافی سمجھا گیا، اس سے زیادہ ان کو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ حالانکہ اس وقت نبی کریم علیہ السلام اللہ چاہتا تو آپ کے ذریعہ سے توہین کرنے والوں کو سخت ترین سزا دلا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو قتل کروایا، توہین رسالت کرنے والوں کو، لیکن ان کو مثال بنا کر آج کل کے نتھو خیروں کو یہ اختیار دینا کہ جو وہ قتل کر دیں، اس کو توہین رسالت کرنے والے قتل کر دیں، یہ انتہائی غلط اور انتہائی خوفناک بات ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، آپ کا اختیار تھا کسی کو معاف کریں یا نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ آپ حکمران تھے، آپ کی بات حرف آخر تھی، جبکہ اس طرح کی صورتحال یہاں نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی توہین رسالت کرتا ہے، پہلے تو یہ طے کرنا ضروری ہے کہ کون سے الفاظ توہین کے ہیں اور کون سے توہین کے نہیں ہیں، اور یہ جو مسلکی معاملہ ہے یہ تو انتہائی خوفناک اس لیے ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی تو ہر مسلک کا شخص دوسرے کے مسلک کو قتل کرنے کے تل جائے گا، اور وہ ایسا جو آگئی تباہی سے دوچار ہے وہ اور تباہ برباد ہو جائے گا۔ تو اس کا یہ ہے کہ یہ طے کرنا ضروری ہے کہ کون سے الفاظ توہین آمیز ہیں اور کون سے نہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس توہین جس پر الزام لگے اس کے پاس کوئی مفتی، مستند مفتی جا کر اس کا بیان لے اور اس کی نیت پوچھے، اس کے الفاظ پوچھے کہ وہ کیا تھے، یا جن لوگوں نے سنا ہے ان سے حلفیہ بیان لے کہ جی اس نے واقعتاً یہ کہا اور یہ الفاظ توہین رسالت ہیں فلاں 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 دلیل کے مطابق۔ پھر اس کے بعد اس کا طریقہ یہ ہے کہ قاضی کے پاس اس کے لیے ریفرنس دائر کیا جائے اور قاضی کے پاس شواہد پیش کیے جائیں۔ اگر قاضی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے واقعتاً توہین رسالت کی ہے تو پہلی تو یہی ہے کہ اس کو توبہ کا موقع دیا جائے، جیسے کہ امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، اور اگر توبہ کا موقع دینا نہیں سمجھتا، قاضی ضرور سمجھتا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے تو قتل کر دیا جائے، لیکن ریاست قتل کرے، کسی شخص کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر یہ صورتحال ہو جائے تو یہ انتہائی بدترین صورتحال سے معاشرہ دوچار ہو جائے گا۔ باقی رہی یہ صورتحال کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے توہین کرنے والوں کے لیے کہا کہ الذین یؤذون اللہ رسولہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ وجزاؤہم جہنم خالدین فیہا، کہ جو اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں یا اللہ کو ایذا دیتے ہیں وہ دنیا آخرت میں ملعون قرار دیے گئے ہیں اور وہ ان کی جزا جہنم ہے۔ تو یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ ملعون قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے ویسے دور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ طے کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے خاص طور پہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ طے کر دیں کہ یہ الفاظ اگر کوئی شخص کہے اس پر گواہ بھی نیک اور متقی ہوں، اگر گواہیاں پیش ہو جاتی ہیں کہ جی واقعتاً اس نے یہ الفاظ کہے ہیں، اور تو پھر اس صورت میں اس کے خلاف کارروائی کرنے کا علماء قاضی کے پاس ریفرنس ظاہر کریں اور اس کے خلاف فیصلہ لیں۔ اور اگر یہ نہیں تو پھر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی خود ایک بڑے توہین کرنے والے ملزم کو معاف کیا تھا، اور وہ تھا زہیر بن ابی سلمہ، کہ جس نے شروع میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا فتح مکہ کے دن، اور آ کر اس نے کہا نبئت ان رسول اللہ اوعدنی والعفو عند رسول اللہ معمول۔ اس کا قصیدہ لامیہ تاریخ شعری کا ایک بہترین قصیدہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اس میں اس نے کہا تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول نے مجھے دھمکی دی ہے کہ مجھے قتل کروا دیں گے، حالانکہ معاف کرنا اللہ کے رسول کا ایک عام بات ہے۔ چنانچہ جب اس نے یہ پورا قصیدہ لامیہ آپ کے پاس پڑھا تو آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توہین رسالت کرنے والے کو جب رسول اللہ نے خود معاف کیا تو ہم کون ہیں کہ جو اس بات کا قطعی فیصلہ کر دیں کہ ہماری اتھارٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں زیادہ ہے کہ ہم اس کو معاف نہیں کر سکتے۔
اس لیے اس حوالے سے جو کچھ ہوا انتہائی قابل مذمت ہے، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس شخص کو سخت ترین قانونی سزا دی جائے، اور اس کا کیس قابل مسالت، قتل کا کیس اگرچہ قابل مسالت ہے لیکن اس شخص کا کیس قابل مسالت نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے انتہائی بھیانک جرم کا ارتکاب کیا، محض مسلک کی اختلاف کی کو اس نے توہین رسالت کا سنگین جرم بنا کر پیش کیا اور ایک شخص کی جان لے لی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ بوجھ عطا کرے اور اس معاشرے کو صحیح راستے پر ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔